کی انجیل 21واں باب آیت نمبر 29 سے 29 سے لکھا ہے خدا کے کلام میں، اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ انجیر کے درخت اور سب درختوں کو دیکھو، جو ہی ان میں کونپلیں نکلتی تم دیکھ کر آپ ہی جان لیتے ہو کہ اب گرمی نزدیک ہے۔ اسی طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ آمین۔ میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں۔ خدا ان کے کلام کی روشنی میں جب ہم موجودہ حالات و واقعات کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر یسوع مسیح نے تمثیل دی ہے۔ تمثیل کا طریقہ پرانا طریقہ ہے، لیکن جتنا مؤثر یسوع مسیح کے دنوں میں تھا اتنا ہی مؤثر آج بھی ہے۔ انجیر کے درخت اور سب درختوں پر نظر پر، انجیر کے درخت میں پھول دوسرے درخت سے تھوڑے پہلے نکلتے ہیں، جس طرح سے گندم سے پہلے جو پکتا ہے۔ تو یہ خدا نے وقت کے بارے میں بھی کہا کہ جب زمین پر جو چیزیں ہیں، کھیت ہیں، درخت ہیں، ان کے حساب سے آپ اندازہ لگاتے ہو تو میرے وقت کے بارے میں بھی آپ کو اندازہ لگانا ہے۔ جو ہی ان میں کونپلیں نکلتی ہیں تو اب تم دیکھ کر آپ ہی جان لیتے ہو کہ اب گرمی نزدیک۔ کتاب مقدس کی روشنی میں اگر دیکھیں، دانیل کی کتاب ایک نبوت ہے، آخری دنوں میں دانش افزون ہوگی۔ ہاں جی، کیا ہوگا؟ دانش۔ اگر جدید آپ دیکھیں سسٹم میں، روبوٹ پاکستان میں بھی آ گئے، ٹھیک ہے، وہ سارے کام کر رہے ہیں، آفس کے کام کر رہے ہیں، گھر کے کام کر رہے ہیں، کھانے بنا رہے ہیں، صفائی کا کام کر رہے ہیں، بچوں کو پڑھا لکھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ایک نئی دنیا کے اندر قدم رکھا گیا۔ اس سے بڑی عقل دانش کیا ہو سکتی ہے؟ بغیر کسی تار کے آپ دوسرے ملک میں بندہ بیٹھا ہے، کوئی بیچ میں تار نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے اس سے بات چیت کرتے، کیسے آواز اس میں آ رہی ہے، آپ اس کی تصویر کو دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں کہ ابھی بہت کچھ چینج ہو رہا ہے، تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یسوع کی آمد بھی اس دنیا میں جلد ہے۔ اس دن کو تو کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے، یہ تو خداوند کو ہی پتا ہے، لیکن لکھا ہے آپ تیار رہنا، آپ بیدار رہنا۔ اسی طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے۔ ہاں جی، خدا کی بادشاہی۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ ہاں جی، میرے منہ کی باتیں۔ کئی بار لوگ سوچتے ہیں، کئی بار ایسے سنتے ہیں کہ بھائی حالات خراب ہو سکتے ہیں، جنگیں لگ سکتی ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، ویسا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پھر لوگ کیا ہوتے ہیں؟ سمجھتے ہیں بھائی کچھ بھی نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ مقدس پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ کئی لوگ مذاق اڑاتے ہیں، جب سے ہمارے باپ دادا ہیں ہم نے سنا ہے، بزرگوں سے بھی سنا ہے، لیکن بالآخر کچھ بھی نہیں ہوا۔ جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، خدا کہتا ہے ویسی دیر پر ہے نہیں، ویسی دیر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرو، بیدار کرو۔ دنیا میں بہت سارے کام ہو سکتے ہیں لیکن روحانی تیاری یہ بندے کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔
لکھے بس خبردار ہو ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشہ باز، ہاں جی، کس میں؟ خمار، اور کسی بندے کو اپنی دولت کا خمار ہو، شہرت کا خمار ہو، طاقت کا خمار ہو، ٹھیک ہے نا، وہ اس طرح کر کوئی بندہ نشے کر کر کے پاگل ہو رہا ہو، وہ سمجھتا ہے یہی دنیا۔ اب موجودہ دور کا، میں یہ نہیں کہتا کہ موبائل بری بات ہے یا بری چیز ہے، لیکن بہت سارے لوگ کئی بار دیکھتے اور دیکھتے جاتے، وہ سمجھتا ہے یہی دنیا ہے۔ یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں کتنے الرٹ ہیں، کتنے تیار بیٹھے کہ اگر یسوع مسیح آج آ جائے میں تیار ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں تیار ہوں۔ اور پھر لکھے اس زندگی کی فکروں سے ان کے دل سست ہو جائیں وہ، اور بہت سارے پریشانیوں کے اندر ہی گھرے ہوئے۔ کئی بار آپ کسی شخص کو بولتے ہیں یار یہ بندہ ذرا یہ ایسے کرتا ہے، ویسے کرتا ہے، ویسے کرتا ہے، آپ کو شاید یہ اندازہ نہیں ہے ابلیس نے کس طرح کے نیٹ ورک جال لوگوں کے لیے پھیلا دی ہیں کہ یہ اپنے مسئلوں مسائل کے اندر ہی لگے رہے، انہیں پریشانیوں میں یہ باتیں اور بولتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوتے یار یہ بندہ غصہ بہت کرتا ہے، یہ اینٹی غصہ بہت کرتی ہے، ہر ویلے غصے نہ، آپ کو نہیں پتا کہ اس کے اندر جو ہے کیا لاوے پک رہے ہیں، کیا چل رہا ہے، کون سی پریشانی ہے، اسے بچوں کی پریشانی ہے، کسی بڑے کی پریشانی ہے۔ تو بہت سارے جو ہے وہ مسئلے مسائل زندگی کے اندر ہیں۔ ابلیس یہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ لوگ جو ہے خداوند کی طرف متوجہ ہو۔ ابلیس چاہتا ہے کہ یہ نہیں سوچو فکروں میں کسی طرح سے آ پڑے گا۔ ہاں جی، ان سب پر کیا ہوگا؟ وہ دن ان سب پر آ پڑے گا، بس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو۔ ہاں جی، ہر وقت جاگتے اور کیا رہو؟ ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو۔ اگر ہم اپنے ملک کی سچویشن کے بارے میں بھی اگر دیکھیں، حالات اگر ڈفرینٹ ہو جائیں تو بہت سارے لوگ تو روز کی روٹی کمانے والے، ٹھیک ہے، تو کتنا زیادہ ضروری ہے اپنے آپ کو روحانی طور پر تیار کرنا، روحانی طور پر بیدار کرنا کہ برے وقت میں خداوند اپنے لوگوں کی مدد کرے۔ ہاللیلویہ۔ اور سب سے بڑھ کر بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جس ملک میں تم رہتے ہو، جس ملک میں آپ رہتے ہو، اس ملک کی کیا چاہو بھائی؟ اس ملک کی آپ سلامتی چاہو۔ آمین۔ اس ملک کی، چونکہ اس میں لکھے تمہاری سلامتی ہے۔ بھائی اگر شہر ہی سلامت نہ ہو تو ہمارا گھر کیسے سلامت رہ سکتا ہے؟ تو ملک کی سلامتی میں کیا لکھے؟ آپ کی سلامتی ہے، لیکن خداوند جو ہے وہ اپنے وقت پر آئے گا۔ آپ تیار رہو، آپ کیا رہو؟ بیدار رہو۔ ہاللیلویہ۔ سو خداوند کے کلام میں جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ دن تمام روئے زمین پر جو موجود ہوں گے ان سب پر اسی طرح پڑے گا، بس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور اے گل بڑی اہم۔ ابن آدم دے حضور کھڑے ہوندہ کیوں ہوئے؟ مقدور دا مطلب ہوتا ہے کہ توفیق ہو۔ یہ الٹ کی ہوئے گا بھائی؟ کسی دا سامنا نہ کرنا، کون سامنا نہیں کرتا؟ ہے جی، جڑا بندہ چور ہوئے، جھوٹا ہوئے، غلط ہوئے، وہ سامنا نہیں کر سکتا، وہ سامنا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے مجموعی طور پر بات یہ ہے کہ اگر یسوع مسیح آ جائے تو کیا ہم اسے سامنا کر سکیں گے کہ خداوند کے آنے کی خوشی ہو، اس کا سامنا ہم کر سکیں؟ دیکھیں آپ کو مقدور ہو۔ ہاللیلویہ۔ آپ کو جس بچے نے تیاری کی تھی وہ پاوے حاضر صاحب لے دو، جن نے تیاری نہیں کی تھی وہ سوچ کی ہوئے گی 4 دن ہو رہا نکل جانا، لیکن تیاریوں نے ویسے پھر بھی نکل، تیاریوں نے۔ اسی طرح سے خدا یسوع مسیح بھی جو ہے لیکن اس کے حضور میں کھڑے ہونے کا مقدور ہو بھی، اے کوشش کرو کہ خداوند میرے
اوپر رحم کر میں تیرے حضور میں کھڑا ہو سکوں، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام میری زندگی میں نہ ہو کہ مجھے پچھتانا پڑے اور میں خداوند کا سامنا نہ کر سکوں۔ میں خداوند کا اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھوں۔ گرنتھیوں میں لکھا ہے، پہلا گرنتھیوں اس کا 3 باب، کیونکہ سوا اس نیو کے جو پڑی ہے اور یسوع مسیح ہے، وہ یسوع مسیح ہے، کوئی دوسری نہیں رکھ سکتا۔ یاد رکھیں، آپ اپنی زندگی کو چلا رہے ہیں، اگر آپ کی بنیاد یسوع مسیح ہے تو پھر آپ کو ڈر نہیں ہے، پھر آپ کو ڈر۔ لیکن یسوع کے ساتھ اگر آپ جڑے ہوئے نہیں ہیں تو پھر فکر کریں، یہ والا مکان گر جائے گا، یہ والا مکان گر جائے گا۔ اور لکھا ہے، اگر کوئی اس نیو پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردہ رکھے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا۔ اس کا کام، یہ ہر روز ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ پھر تھلے ایسی سونے دیا اٹا ڈال دے ہوئے تو سینٹر سے آ کے گھاس پھوس آ جائے، کیا ہوگا؟ لکھا ہے، وہ دن جو خداوند کا ہے آگ کے ساتھ ہر ایک چیز کو چیک کرے گا۔ کس کے ساتھ؟ آگ کے ساتھ ہر ایک چیز کو چیک کرے گا، کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کام کو بتا دے گا۔ ہاں جی، وہ کیا کرے گا؟ اس لیے یہ حوالہ بھی بتاتا ہے کہ ہمیں ادھر ادھر نگاہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی جی فلانا اینج کرتا ہے، فلانی اینج کرتی ہے، فلانا ایسا کرتا ہے، فلانا نہ۔ ضروری سب سے پہلے کیا کام ہے؟ اپنے کام کو چیک کریں۔ کیا کریں؟ اینڈ پہ یہی ہوتا ہے نا، اپنے اب جانے لگ گئے تو اپنی ہوتی ہے نا، ہر بندہ بھاگتا ہے جدھر بھی راستہ ملے۔ تو کلام کا یہ حوالہ بتاتا ہے کہ اپنے آپ کو چیک کریں، اور وہ آگ خود ہر ایک کا کام آزما لے گی۔ یعنی میری تواڈیاں سلاواں دے نال یا مشورے نال آگے نے کام نہیں کرنا۔ کیسے کرے گی؟ لکھا وہ خود چیک کرے گی۔ کیا کرے گی؟ خود چیک کرے گی کہ کیسا ہے، جس نے کام کیا کیسا کام، جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی رہے گا، لکھا وہ اجر پائے گا۔ آپ کے کام کی ویلیو کتنی ہے کہ آگ بھی اس پر غالب نہیں آئے گی۔ ہاللیلویا! آگ اس کو چیک ضرور کرے گی، لیکن جس کسی کا کام قائم رہا، بنا ہوا، لیکن جس نے گھاس پھوس کے ردے لگائے وہ ملکی جائے گی۔ یہ ہے گا، کئی لوگ باقاعدہ گھر بناتے ہیں تو کئی لوگ بناتے ہیں بھائی تو 4 اینٹیں چکیاں اتو چکیاں اتو چکیاں، اینڈ کیا ہوتا ہے؟ تھلے بنیاد مضبوط ہی کوئی نہیں تو اتنے بلڈنگ کھڑی کر دے گا، اینڈ کیا ہوئے گا بھائی؟ بلڈنگ گر جائے گی، ٹھیک ہے نا، بلڈنگ گر جائے گی۔ اور لکھا جس کا کام چل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ زندگی میں دیکھیں، ہر بندے کا کام ہے جو ریکارڈ ہو رہا ہے، ہر بندے کا کام ہے جو ریکارڈ ہے۔ جو بھی بندہ اس دنیا میں پیدا ہوا اس کا کام چیک ہو رہا ہے۔ چیک کون کرے گا؟ خداوند کرے گا۔ کیسے کرے گا؟ آگ سے چیک کرے گا۔ کئی لوگوں کے کام جل جائیں گے، لیکن جو مقدسین ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے وہ ستاروں کی مانند چمکیں گے۔ ہاللیلویا! وہ کیسے چمکیں گے؟ وہ ستاروں کی مانند چمکیں گے۔ لکھا ہے جس کا کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا لیکن خود بچ جائے گا مگر جلتے۔ یہاں پر ایک جو بڑی مثال فٹ آتی ہے وہ لوط کی ہے۔ وہ کس کی ہے؟ وہ لوط کی ہے۔ بچا لیا گیا بزرگ ابراہم کی دعا کے سبب سے، ٹھیک ہے، بزرگ ابراہم کی، وہ خود تو راست بازوں میں نام لوط کا آتا ہے لیکن روحوں کو بچا نہیں سکا۔ اس کے سامنے شہر جل گئے
لیکن خود بھی فرشتوں نے انہیں پکڑ کے نکالا کہ اس زندگی سے نکل جاؤ. ہاللیلویا. زندگی سے، اس زندگی سے نکل جاؤ. آخری بات جو کرنا چاہوں گا پترس کے خط میں سے، ہر بندے کو، ہم سب کو خداوند میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور جو منزل ہمارے لیے خداوند نے طے کی ہے اس کی طرف آگے بڑھنا ہے، اس کی طرف جو ہے آگے چلتے جانا ہے. ہاں جی، لکھا ہے پترس کا دوسرا عام خط، آیت نمبر 4 میں لکھا ہے، جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کی. ہاللیلویا. تو پہلا کلام سن کے کئی بار لوگ صرف وہاں تک ہی سوچتے ہیں، لیکن یاد رکھیں خداوند کا کلام خوشخبری ہے. یسوع مسیح بچانے کے لیے اس دنیا میں آیا، لیکن اس نے آپ کے ساتھ وعدے کیے. ہاللیلویا. آپ کے ساتھ کیا کیے ہیں؟ ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے. کئی بار لوگ نافرمانیاں کر کے بڑی اس میراث کو کھو دیتے ہیں. بڑی اس میراث کو دیکھ لو، اپنے بدن کو خراب کرتے، اپنی روح کو خراب کرتے، لیکن جو ابدی زندگی ہے اس سے باہر ہو جاتے. ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے تاکہ ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہر ایک خواہش کے پیچھے بھاگنا پڑے، رکیں، سوچیں کہ کیا یہ بات، یہ کام میرے لیے درست ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے، میرے لیے درست ہے یا غلط ہے. سوچیں، رکیں. تو بری خواہشوں سے چھوٹ کر لیکن ذات الہی میں شریک ہو جاؤ. ہاللیلویا. کتنا بڑا وعدہ بھائی. خدا کی ذات میں کیا ہو جاؤ؟ شریک ہو. ذات الہی میں شریک ہو جاؤ. اس گروپ میں آ جاؤ، اس ٹیم میں آ جاؤ. دوسری ٹیم کون ہوگی؟ جو آگ میں جلنے والی ہوگی. وہ پھر خدا کے برا، لیکن جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں، اس کی نگاہ کا ہی مقابلہ نہیں کر سکیں. لیکن مقدسین، ان کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ خوش ہوں گے، شادمان ہوں گے. بس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے، کیا کر کے کمال؟ اگر آپ چرچ آئے ہیں تو آپ نے کوشش کی ہوگی. بہت ساری رکاوٹیں آپ کی زندگی میں بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کمال کوشش کر کے ایمان پر نیکی، ہاں جی، ایمان پر اور نیکی پر معرفت. جو نیکی کرتے ہیں وہ پھر خدا کو جاننے کی کوشش کرتے، اور معرفت پر پرہیزگاری. ہاں جی، زندگی کے اندر کیا ہو؟ زندگی کے اندر پرہیزگاری، اور پرہیزگاری پر آگے لکھا صبر. پرہیزگاری پر صبر، اور صبر پر پھر کیا ہے؟ دینداری. آپ کا راستہ، طریقہ کار خدا کے لوگوں جیسا، اور دینداری پر برادرانہ الفت، سب سے پیار، اور برادرانہ الفت پر آگے لکھے محبت بڑھاؤ. کیا کرو؟ یہ جو محبت ہے اس کا مطلب ہے اگاپے. اگر کوئی آپ سے نہیں پیار کرتا تو کرو اس سے بھی پیار. ہاللیلویا. اس سے بھی، کیونکہ اگر یہ باتیں تم میں موجود ہو، ہاں جی، صبر ہے، نیکی ہے، پرہیزگاری ہے، ٹھیک ہے، برادرانہ الفت ہے، اور پھر کیا ہے؟ محبت ہے. اگر یہ باتیں تم میں ہیں، کلام میں ختم کرنے والا ہوں، غور کریں. اگر یہ باتیں تم میں موجود ہو، ہاللیلویا، اگر یہ باتیں تم میں اور زیادہ بھی ہوتی جائے، ہاں جی، اور کوئی بندہ سوچے یار فلانے بندے میں چلاکی لانے کی بڑی کوشش کی تھی، یہ پتا بھی لگ گیا ہے، چلاکی پھڑی بھی گئی ہے، یہ یار پھر بھی میرے نال پیار کرتا. یا پھر وہ سمجھے گا کہ آپ بیوقوف ہو، پر آپ بیوقوف نہیں ہو. آپ بیوقوف
آپ کے سامنے ایک منزل ہے. ہاللیلویا. آپ کے سامنے ایک منزل ہے، اس لیے کمزور نہ پڑے. آپ کا مستقبل خداوند کی حضوری میں. ہاللیلویا. اس لیے ٹینشن نہ لیں. اگر باتیں یہ موجود ہوں اور زیادہ بھی ہوتی جائیں، ہاں جی، اور زیادہ بھی، یسوع سے محبت ہے نا. یسوع سے کیا ہے؟ خدا محبت ہے. تو جب انہوں پتا سی کہ یہودا اسکریوتی مینوں پڑھائے گا تے پیر دھونے والے دے وچ اونے دھوئے نہ ہو دے. تے اگر یسوع نے پتا ہی سی تے میرا خیال ہے کہ بی پی ہوندا ہائی تے یسوع سے تے ٹھوکدا تو سائڈ پاڑا پڑا تو شگرد بنے پھردا ہے. لیکن لکھا ہے یسوع سی یہودا اسکریوتی کا اپنا ضرب تھا، یسوع مسیح کا اپنا ضرب ہے. ہاللیلویا. یسوع مسیح کا. اسی طرح سے دنیا میں لوگ کس طرح کے بھی ہوں، آپ کی اپنی ایک منزل، اپنی پہچان، آپ کا اپنا مقام، آپ کی شخصیت خداوند میں تیار ہو رہی ہے. ہاللیلویا. چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑی برکت کو نہ کھوئیں. چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایک دفعہ بچے بھی آتے بھی ابے نے تنگ کر کے ہوک ٹیکا لا کے بیچنے ہیں. کیوں؟ پھر اگر کوئی غصہ کر رہے اگلا جواب کیوں ہے؟ اچھا چرچ بھی جاتے ہو، وہ کچھ اور بھی آدھے چل اس سے جا کے ٹھیک ہے نا. بلیک میلنگ. یہ ہر ایک ایماندار کو یہ سیم ایک مثال ہے. لیکن ابلیس کی کوشش کیا کہ یہ بادشاہی میں پہنچ نہ سکے. خدا جب آئے تو پھر اس کا سامنا نہ کر سکے. تو لکھا اور زیادہ ہوتی جائیں تو تم کو ہمارے خدا یسوع مسیح کے پہچاننے میں بیکار اور بے پھل نہ ہونے دیں. اگر یہ باتیں جن کا ذکر ہے پھر لکھا ہے اس کی پہچان آپ کے لیے بیکار نہیں ہوگی اور آپ بے پھل نہیں رہو گے. ہاللیلویا. آپ بے پھل جدا پھالی کو نہیں ہو درخت کٹے نا. اس درخت کو کتنے اگر آپ ایماندار ہیں ایک درخت کی مثال ہے، آپ کو ہوا اور جھکڑ بھی آپ کے پھل کو گرانا چاہتے ہیں. کئی بار شرارتی بچوں کے پتھر بھی آپ کو گرانا چاہتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے مضبوطی سے کھڑے رہنا ہے. ہاللیلویا. آپ نے مضبوطی سے کھڑے رہنا ہے. اور جس میں یہ باتیں نہ ہو جنہوں کا ذکر کیا کہ جس میں یہ باتیں وہ اندھا ہے. ہاں جی، وہ کیا ہے؟ اور کوتا نظر، کوتاہی ہو جانا. کوتا نظر یعنی یسوع پر کبھی اس کی آنکھیں لگ جاتی ہیں، کبھی ہٹ جاتی ہیں، کبھی لگ جاتی ہیں، کبھی ہٹ جاتی ہیں. یہ ہے کوتا نظر. وہ اپنے گناہوں کے دھوئے جانے کو اگر بھولے بیٹھا ہے. یاد ہوگا کہ کبھی ہم نے نجات پائی تھی، یاد ہوگا کہ ہم نے بپتسمہ لیا تھا، یاد ہوگا کہ روح قدس سے ہم بھرے گئے تھے، یاد ہوا تھا کہ ہم خدا نے کے ساتھ چلنے کا عہد کیا تھا. ایسا نہ ہو کہ بھول جاؤ. بس ہے بھائیو، اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ. آمین. خدا آپ کو